الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعوا له. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاری في کتاب الاذان باب المکث بین السجدتین، حدیث نمبر 821. آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 821 پڑھی گئی، جس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے بالخصوص ان حضرات کے لیے ایک درس اور ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے جو دو سجدوں کے مابین ٹھہرتے نہیں ہیں، یعنی سجدہ اولا کے بعد دوسری سجدہ میں جانے سے قبل رکتے نہیں ہیں، بلکہ سجدہ ثانیہ کے لیے بہت جلدی سے کام لیتے ہیں. انہیں اس حدیث مبارکہ میں غور کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہے جیسے ہم خود پڑھ رہے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان نہیں رکتے ہیں، سجدہ اولا کے بعد دوسرے سجدہ میں ہم فوراً چلے جاتے ہیں. کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے، یا اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدوں کے بابین ٹھہرتے تھے، وقفہ کرتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کو ہم کریں. دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اسے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اس ہستی کے عمل، قول اور فعل کو دیکھنا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تیرا ساتھی تو وہ ہے جو نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہے، وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا نہیں ہے. اور دوسری شان اللہ نے یہ بیان کی: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں شریعت کے بارے میں، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہی محمد کرتے ہیں اور امت کو اسی چیز کی تعلیم اور درس دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے مابین کس طرح ٹھہرتے تھے، اس کا اندازہ آپ صحیح بخاری کی روایت سے لگائیں، حدیث نمبر 821. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح نماز پڑھ کر کے دکھایا کرتے تھے اس طرح پڑھ کر دکھانے میں کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی ذرا بھی کمی نہیں کروں گا. حضرت ثابت راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں ایک ایسا عمل کرتے تھے جو تم نہیں کرتے ہو. کان اذا رفع رأسه من الرکوع، وہ عمل کیا تھا؟ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، قام، تو کھڑے رہتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حتی یقول القائل قد نسی، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ میں جانا ہی بھول گئے. وبین السجدتین حتی یقول القائل قد نسی، اور دو سجدوں کے درمیان اس قدر ٹھہرتے، اس قدر وقفہ کرتے حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہتا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا؟ دو سجدوں کے مابین ٹھہرتے تھے اور اس قدر ٹھہرتے تھے دیکھنے والا یہ تصور کرتا، یہ گمان کرتا کہ شاید دوسرا سجدہ ہی کرنا بھول جائے. تو ہمیں اور آپ کو کس قدر ٹھہرنا چاہیے اور اس مابین جو پڑھنے والی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کس قدر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدوں کے مابین رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے.
اسی طرح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے مابین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ 7 دعائیہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو آج کی درس سن کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی نماز، آپ کی عبادت وہی اللہ رب العالمین کی یہاں مقبول ہے جو عین شریعت کے مطابق ہو، جو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ اگر ہم خود سے اپنی جانب سے عبادتیں کرتے تو کتابیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام کو اس کثیر تعداد میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو پوری کائنات میں موجود تمام ائمہ اور علماء کے اقوال سے اوپر رکھتے ہیں۔ علماء کا ادب، علماء کرام کے اقوال پہ چلنا اپنی جگہ ہے، اس وقت چلیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو، قول کے برعکس ہو، الٹا ہو، مخالف ہو، اس کا ادب اپنی جگہ، اس کی اجتہاد اپنی جگہ، اس کی محنت اپنی جگہ، لیکن اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک جانب قول محمد ہے اور دوسری جانب قول امام ہے، ترجیح قول محمد کو ہوگا، قول امام کو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو آج کی درس بند کرنے کی توفیق دے۔